بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت رومان رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نصیب فرمائی۔ المومنین حضرت عائشہ مسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد عبداللہ بن خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ ان گڑیوں میں سے ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے؟ حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی خولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زمان ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا، وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا، تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے فرمایا، کیا یہ اس کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہیں۔ حضرت خولہ نے واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات سیدنا ابو بکر صدیق کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جبیر بن معطم کے بیٹے سے طے ہو چکی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، ان لوگوں سے پوچھنا بھی ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جبیر بن معطم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن معطم کے گھر والے اب تک مسلمان نہیں ہوئے۔ معطم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو، آپ کا پیغام مجھے
قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا پیغام سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ نبی پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائیں، اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بہت سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صحت یاب ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے بھجوا دیجئے۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا منہ دھلوایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس کی جگہ لے آئیں جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا، تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک حال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلی بھی بیان ہوتی ہیں، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرمایا۔ اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کاشانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئیں۔ سن 18ویں ہجری کے ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ بیمار ہوئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین حضرت عائشہ وفات پا گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے ان کی تکمیل فرماتے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج کے درمیان قرہ اندازی ہوتی، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اسی لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے، اس لیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے غیرت والے ہیں، اس کے بعد میں سب سے غیرت والا ہوں، اور مومنین بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے اوپر عاجزی لٹکا کر رکھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔